احسان کا دوسرا نام۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ حضرات گرامی قدر، سرگودا میں ہونے والی خاتم النبیین کانفرنس، جس کا انتظام اور انصرام بھائی عبدالرشید حجازی صاحب، مولانا صفدین نقوی صاحب اور ان کے رفقا نے بڑی محنت کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ، بڑے خلوص کے ساتھ، بڑے جذبے کے ساتھ، بڑے احساس کے ساتھ، بڑی بیداری کے ساتھ، بڑی توانائی کے ساتھ، بڑی ہمت کے ساتھ، بڑی استعداد کے ساتھ، بڑی دلچسپی کے ساتھ، بڑے جذب کے ساتھ اور بڑے توکل کے ساتھ، بڑے بھروسے کے ساتھ، بڑے صبر کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہر جانب ختم نبوت کے وفاداروں کے سروں کی ایک فصل نظر آ رہی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے محبت کرنے والے جیالوں اور متوالوں کا یہ عظیم الشان اجتماع اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج فقط روایتی جلسہ اور روایتی اجتماع نہیں ہے، بلکہ اس جلسے کے توسط سے ہم جہاں پر عوام کی بیداری کا سامان لے کے آئے ہیں، وہاں پر حکمرانان وقت کے لیے پیغام بھی لے کے آئے ہیں کہ انشاءاللہ ختم نبوت کے ان شاہینوں کو بیدار کر کے چھوڑیں گے، اور وہ حکمران جو ختم نبوت سے بے وفائی کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ ان کا کڑا احتساب کر کے چھوڑیں گے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا یہ عقیدہ ہے، اور یہ عقیدہ فقط اور فقط محبت اور پیار کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ علم کی وجہ سے، دلائل کی وجہ سے، مطالعے کی وجہ سے، براہین قاطعہ کی وجہ سے ہے کہ اس زمین کے اوپر رہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملانے والا ایک ہی راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ راستہ ہے۔ حضرات گرامی قدر، ویسے تو ہندو دھرم کے ماننے والے اور مسیحیت یہودیت کے ماننے والے اور جین مت اور سکھ مذہب کے ماننے والے لوگ بھی اپنے آپ کو وحدہ لا شریک لہ کے ساتھ پیوست کرنے کی بات کرتے ہیں، لوگوں کو اس سمت بلانے کی بات کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اور اس کی ذات کے تعارف اور اس کی ذات کے قربت کے راستوں کو بتلانے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، دنیا والوں کے نزدیک دین ہاں کچھ بھی ہو، اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین فقط ایک ہے، اور وہ دین دین اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو بطور دین پسند کرے گا، کسی اور ٹائٹل کو بطور دین اختیار کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دین کو قبول نہیں فرمائیں گے، اور قیامت کا گھاٹا اس کا مقدر بن جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، یہ دین اللہ تبارک و تعالیٰ کی جملہ نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہے، اور زمین کے اوپر رہتے ہوئے کوئی نعمتیں بے پایاں بھی نعمت ہدایت اور نعمت ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ حضرات گرامی قدر، دنیا کی جتنی بھی مادی عروج کی باتیں ہوں، یا دنیا میں جتنے بھی سیاسی عروج کی باتیں ہوں، یا صاحب ثروت ہونے کی باتیں ہوں، ان کے اندر صحیح معنوں میں رنگ اگر بھرا جاتا ہے تو تبھی بھرا جاتا ہے جب انسان صاحب ایمان ہو۔ حضرات گرامی قدر، اگر فقط سرمایہ ہو اور انسان ایمان سے محروم ہو تو انسان قارون بن جاتا ہے، اگر فقط عہدہ ہو اور انسان ایمان کی نعمت سے محروم ہو تو انسان حامان بن جاتا ہے، فقط اقتدار ہو اور انسان ایمان کی نعمت سے محروم ہو تو انسان فرعون بن جاتا ہے، فقط حسن و جمال اور قبیلہ ہو اور انسان نعمت سے محروم ہو، نعمت ہدایت سے محروم ہو تو انسان ابو لہب بن جاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اگر انسان وزیر ہو، عہدیدار ہو، لیکن نعمت ہدایت کے اوپر کاربند نہ ہو تو نمرود اور فرعون کے درباریوں کا حشر آپ کے ساتھ ہے، اور اگر انسان آپ کے سامنے ہے اور اگر انسان کے پاس جاگیر ہو
اور انسان نعمت ہدایت سے محروم ہو تو انسان شداد بن جاتا ہے، لیکن جب یہ ہدایت کی نعمت کسی سرمایہ دار کو ملتی ہے تو پھر سیدنا عثمان غنی اور عبد الرحمن ابن عوف جیسے وجود اور طلحہ بن عبید اللہ جیسی ہستیاں سامنے آتی ہیں، اور حضرات گرامی قدر جب یہ چودراہٹ کے ساتھ ملتا ہے تو پھر سیدنا فاروق اور سیدنا صدیق جیسے وجود سامنے آتے ہیں، اور جب یہ فقر کے ساتھ ملتا ہے، ریاست کے ساتھ ملتا ہے، للہیت کے ساتھ ملتا ہے تو حیدر کرار جیسے وجود سامنے آتے ہیں، اور اب یہ غریب الدیاری کے ساتھ ملتا ہے، پردیس اور علاقے کو حیرآباد کہنے والے شخصیت کے ساتھ ملتا ہے تو پھر بلال حبشی جیسی ہستیاں سامنے آتی ہیں۔ حضرات گرامی قدر گویا کہ دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ تب مانی خیز ہوتی ہیں جب نعمت ایمان انسان کے پاس ہو، اور نعمت ایمان کو حاصل کرنے کا ذریعہ روح زمین کے اوپر اگر اس وقت کسی کے پاس ہے تو اہل دین کے پاس، اہل اسلام کے پاس ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج اس اسٹیج سے میں اس امر کا ببانگ دہل اعلان کر دینا چاہتا ہوں، وہ ایمان جو ہر قسم کے ریب سے پاک ہے، ہر قسم کے تردد سے پاک ہے، ہر قسم کے شکوک سے پاک ہے، ہر قسم کے شبہات سے پاک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کا پرچار کرنے والے علماء اور بڑے بڑے فضلاء اور بڑے بڑے شیوخ الحدیث آج آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرات گرامی قدر آج ہم اس اسلام کی دعوت دینے کے لیے آئے ہیں جس اسلام کے اندر کسی امتی کے اقوال کی اور ان کے استدلال کی اور ان کے استشہاد کی کوئی بھی ملاوٹ نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم ائمہ دین کے احترام کی بات نہیں کرتے، ہم علماء اور اکابرین کے احترام کی بات نہیں کرتے، یقیناً ہم علماء کا بھی احترام کرنے والے ہیں، ائمہ دین کا بھی قلوب کی گہرائیوں سے احترام کرنے والے ہیں، لیکن ہمارے نزدیک حجت شرعی اگر کائنات میں کوئی چیز ہے تو تنہا مالک کائنات کی بات ہے یا اس کے بھیجے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ حضرات گرامی قدر وہ جو ڈیوائن نالج ہے، وہ جو الہامی نالج ہے اور وہ جو مبنی پر وہی علم ہے، وہ اگر ہم کو حاصل ہوا یا پروردگار عالم سے حاصل ہوا یا مدینے والے مصطفیٰ علیہ السلام سے حاصل ہوا، حضرات گرامی قدر روئے زمین کے اوپر کائنات کی وسعتوں کے اندر میرے خالق اور میرے مالک کی بات ہر قسم کے ریب سے پاک ہے، ہر قسم کے کھوٹ سے پاک ہے، ہر قسم کے تردد سے پاک ہے، شکوک و شبہات سے پاک ہے۔ فرعون نے جناب موسیٰ کو کہا تھا فما بال القرون الاولی، جو دنیا سے چلے جانے والے بزرگ ہیں ان کے حالات کی خبر کس کے پاس ہے، ان کے حالات کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ تو سیدنا موسیٰ نے جواب دیا تھا علمھا عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسیٰ، ان کا علم میرے پروردگار عالم کے پاس ایک کتاب کے اندر موجود ہے، لا یضل ربی ولا ینسیٰ، نہ میرا رب کبھی بھولا ہے نہ میرا رب کبھی بھٹکا ہے۔ حضرات گرامی قدر آپ کے سامنے میں اس بات کو رکھ دینا چاہتا ہوں، جو میرے دادا کا دادا تھا آج سے 150-200 سال پہلے میں نے اس کے نام کو بلا دیا، لیکن پروردگار عالم میرے دادا کے دادے کو نہیں بھولا۔ حضرات گرامی قدر 400 سال پہلے میرے آبا و اجداد میں سے جو بزرگ اس دھرتی کے اوپر موجود تھے میں نے تو انہیں بلا دیا، لیکن پروردگار عالم ان کو بھی نہیں بھولا۔ اور حضرات گرامی قدر میں کیا بات کروں، میں اگر اپنی بات کروں تو میں نے اپنی مسکراہٹوں کو بلا دیا، لیکن پروردگار عالم میری یوم پیدائش سے لے کر آج کے دن تک میری مسکراہٹوں کو نہیں بھولا۔ اور اگر میں اپنے آنسوؤں کی بات کروں میں نے کتنے ہی صدمات کو بلا دیا، لیکن میرا رب میرے کسی صدمے کو نہیں بھولا۔ حضرات گرامی قدر میں نے کتنے ہی سجدوں کو بلا دیا، لیکن میرا رب میرے کسی سجدے کو نہیں بھولا۔ میں نے کتنی ہی دعاؤں کو بلا دیا، لیکن میرا رب میری کسی دعا کو نہیں بھولا۔ میں نے کتنی ہی مناجات کو بلا دیا، لیکن میرا رب میری کسی مناجات کو نہیں بھولا۔ میں نے کتنی ہی فریادوں کو بلا دیا، لیکن میرا رب میری کسی فریاد کو نہیں بھولا۔ حضرات گرامی قدر میں اس وقت کی بات کروں، مجھے اپنے بالوں کی تعداد کا علم نہیں ہے، لیکن میرا پروردگار عالم میرے بالوں کی تعداد کو نہیں بھولا۔ حضرات گرامی قدر میں اس وقت کی بات کروں، میرا دل ایک گھنٹے میں کتنی مرتبہ دھڑکتا ہے میرے علم میں یہ بات نہیں ہے، لیکن میرے
میرے یوم ولادت سے لے کر آج کے دن تک میرا دل کتنی مرتبہ دھڑکا ہے، میرا پروردگار عالم اس امر کو نہیں بھولا۔ حضرات گرامی قدر میں نے کتنی مرتبہ 10 منٹ کے اندر سانس لیا، میں نے تو اس بات کو بھلا دیا، لیکن شکم مادر سے لے کر میں نے آج تک کتنی مرتبہ سانس لیا، میرا رب میری اس بات کو نہیں بھولا۔ میرے رب کا علم کتنا وسیع ہے، میرے رب کا علم کتنا پاک، اور میرے رب کا علم کتنے وسوست والا، کتنے پھیلاؤ والا ہے۔ حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سینکڑوں جنگلات کو پیدا کیا، اور ان جنگلات کے اندر کروڑوں درختوں کو پیدا کیا، اور ہر درخت کے اوپر اللہ نے لاکھوں پتوں کو پیدا کیا۔ حضرات گرامی قدر ان ارب ہاں پتوں میں سے وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، ایک پتا بھی گرتا ہے میرے رب کے حکم کے ساتھ گرتا ہے۔ اس کے نعرہ تکبیر۔ حضرات گرامی قدر اور اب دوسری بات بھی سن لیجئے، ہم نے دنیا کے اندر علم کو حاصل کیا، استادوں سے حاصل کیا، اور حصول برکت کے لیے یا تذکرہ اسلاف کو آگے بڑھانے کے لیے یہ بات بھی کہہ دینا چاہتا ہوں، اور اسلاف کے ذکر سے اس بزم کو سجانے کے لیے یہ بات بھی بتلا دینا چاہتا ہوں۔ میں نے علم کو حاصل کیا، حضرت علامہ شہید سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا، حضرت حافظ محمد گوندلوی سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا، حافظ عبدالمنان وزیر آبادی سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا، سید نذیر سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا، شاہ اسحاق سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا، شاہ عبدالعزیز سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا، شاہ ولی اللہ سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا، شاہ عبدالرحیم سے حاصل کیا۔ بات بڑھتی بڑھتی امیر المومنین فی الحدیث حجت اللہ فی الارض، آیت من آیت اللہ، آیت من آیت اللہ، جبل الحفظ حضرت امام بخاری تک پہنچی، انہوں نے علم کو حاصل کیا۔ حضرت احمد ابن حنبل سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا۔ حضرت امام علم و حلم حضرت شافعی سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا۔ امام دار الہجرہ حضرت امام مالک سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا۔ شیخ القرآن حضرت امام نافع سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا۔ محدث امت حضرت عبداللہ ابن عمر سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا۔ حضرت رسول اللہ سے حاصل کیا، لیکن جب حضور کی باری آئی، حضور نے علم کو حاصل کیا، نہ کالج سے حاصل کیا، نہ یونیورسٹی سے حاصل کیا، نہ مکتب سے حاصل کیا، نہ مدرسے سے حاصل کیا، نہ استادوں سے حاصل کیا، نہ علماء سے حاصل کیا، نہ شیوخ سے حاصل کیا، نہ اکابر سے حاصل کیا، نہ اسلاف سے حاصل کیا، نہ آبا سے حاصل کیا، نہ اجداد سے حاصل کیا۔ وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين اوتوا العلم۔ حضور نے علم کو حاصل کیا، الغیوب سے حاصل کیا، ستار الغیوب سے حاصل کیا، علی کل شیء قدیر سے حاصل کیا، فعال لما یرید سے حاصل کیا، قابل التوب سے حاصل کیا، شدید العقاب سے حاصل کیا، سریع الحساب سے حاصل کیا، علی کل شیء قدیر سے حاصل کیا، وحدہ لا شریک سے حاصل کیا، مالک الملک سے حاصل کیا، علام الغیوب سے حاصل کیا۔ جس طرح میرے رب کا علم لا یذل ربی ولا ینسا ہے، اسی طرح مصطفیٰ کا علم وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی ہے کہ پروردگار عالم جو ہیں غلطی کھاتے ہی نہیں ہیں، اور مصطفیٰ غلطی والے سے سیکھتے۔ حضرات گرامی قدر حضور نے علم کو حاصل کیا، پروردگار عالم سے حاصل کیا، اور حضرات گرامی قدر اسی لیے آج کی اس کانفرنس کے اندر ہم بڑے شرح صدر سے اس بات کو بتلانے کے لیے آئے ہیں، اور پورے کھلے دل سے اس بات کو سمجھانے کے لیے آئے ہیں کہ آؤ اگر ہدایت کو پانا چاہتے ہو یا عرش والے کبریا کی مانا کرو یا مدینہ کے مصطفیٰ کی مانا کرو۔ حضرات گرامی قدر اور آج ہم کو یہ بات کہنے کے اندر کسی قسم کا نہ کوئی ریب ہے، نہ کوئی
کوئی تردد ہے، نہ کوئی گھٹن ہے، نہ کوئی انقباض ہے، نہ کوئی الجھاؤ ہے، نہ کوئی وہم ہے۔ حضرات گرامی قدر، ہم پورے شرح صدر سے یہ بات کہنا چاہتے ہیں، کائنات کے اندر رب نے سب سے بڑا اگر کسی کو بنایا ہے، آمینہ کے لال کو بنایا ہے، اور وہی کا مرکز اور محبت بنا کر جس کی ذات کے اوپر تاج ختم نبوت کو رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوکھٹے ختم نبوت کا جو ہے آخری اس کو جو ہے ستون بنا دیا ہے، اور نبیوں کے محل کے اندر آخری اینٹ کی حیثیت سے اس کے وجود اطہر کو لگا دیا ہے۔ وہ میری کملی والے کی ذات ہے جس کے بارے میں حدرش والے نے اعلان فرما دیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ وہ کائنات کے لوگوں سن لو، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، حضور کے بعد کوئی صاحب الہام نہیں آ سکتا، حضور کے بعد کوئی ناطق وحی نہیں آ سکتا، حضور کے بعد جو بھی دعوے نبوت کرے، چاہے مسلمہ قذاب ہو، چاہے اسود انسی ہو، چاہے علی محمد باب ہو، چاہے حسین علی مازندانی ہو، چاہے غلام محمد قادیانی ہو، چاہے راشد الخلیفہ ہو، چاہے علی یا محمد ہو، جب تک آسمان و زمین قائم ہے اس کے اوپر لعنتیں تو برستی رہے گی، مگر حضور کے بعد کوئی نہیں۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، حق کی صبح باطل کی شام، حق کی صبح باطل کی شام، قائد محترم علامہ حافظ انتصاب الہی ظہیر صاحب۔ حضرات گرامی قدر، آج ہم سرگودا کے اس چوک میں جس کے در و دیوار میں حضرت شیخ الاسلام، حضرت وکیل اسلام، حضرت مناظر اسلام مولانا ثناء اللہ مرسلی کے چہرے کی زیارت کی ہے، حضرات گرامی قدر ہم اس علاقے کے اندر اس بات کو برملا طور پہ کہہ دینا چاہتے ہیں، جب تک اہل سنت کا، جب تک اہل الحدیث کا، اور بات کو مزید وسیع کرتے ہوئے کہہ دینا چاہتا ہوں، جب تک ایک دیوبندی اور ایک بریلوی بھی زندہ ہے، انشاءاللہ ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگتے رہیں گے، اور قادیانیت مرد آباد کے نعرے لگتے رہیں گے۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، علامہ اعتصام قلم پڑھاؤ، علامہ اعتصام قلم پڑھاؤ۔ اور حضرات گرامی قدر مرزائیوں کے شبے کا بھی جواب میں برملا طور پہ دے دینا چاہتا ہوں، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قرب قیامت میں دمشق کی جامع مسجد کے شرقی مینار کے پر نزول کا جو ہے سہارا لے کر لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب جھولی مریم کے اندر موجود تھے اور بستی والے لوگوں نے کہا تھا، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن، اے عمران کی بیٹی، نہ تیرا باپ برا آدمی تھا، نہ تیری ماں نے خیانت کی۔ فاشارت الیہ، تو سیدہ مریم نے اپنی انگلی کا اشارہ سیدنا عیسیٰ کی طرف فرما دیا، تو سیدنا عیسیٰ نے جھولی مریم کے اندر اس امر کا اعلان فرما دیا، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب بھی دی ہے، نبوت بھی دی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ آمد سے ختم نبوت کی عمارت میں نقم نہیں لگتا، اس لیے کہ سیدنا عیسیٰ کو نبوت حضور سے پہلے ملی ہے۔ حضرات گرامی قدر، جو بھی حضور کے بعد دعوی نبوت کرے گا انشاءاللہ علمی اعتبار سے اس کا ڈٹ کے مقابلہ کرتے رہیں گے۔ اور حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ ہمارے اکابرین کا مشن ہے جس کو ہم آگے بڑھاتے رہیں گے۔ کل تک ہمارے دادے اور دادے اور باپ اس مشن کی نکابت کا فریضہ انجام دیتے رہے، آج ٹوٹے پھوٹے الفاظ کے اندر ہم بھی اس مشن کی نکابت کر رہے ہیں۔ ایک وقت آئے گا ہم بھی دنیا میں نہیں رہیں گے، ہمارے بیٹے بھی اس مشن کو آگے بڑھاتے رہیں گے، پوتے بھی بڑھاتے رہیں گے، پوتے بھی بڑھاتے رہیں گے، جب تک قیامت کی دیوار قائم نہیں ہوگی۔ نسل اسلام کے اندر سے اور مسلمانوں کی اولادوں کے اندر سے ختم نبوت والا پیدا ہوتے رہیں گے، اور قادیانیت پہ لعنتیں بھیجنے والے پیدا ہوتے رہیں گے۔ شہید ملت علامہ احسان الہی ظہیر، جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، علامہ احسان الہی ظہیر۔ حضرات گرامی قدر، جس طرح
हम मस्जिदों के अंदर, चौकों के अंदर, सभों के अंदर, खुतबा जुमा के अंदर, दुरूस के अंदर, तकारीर के अंदर खत्म नबूवत की चौखट का दिफा करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल करम से आईनी एतबार से भी जब भी कभी किसी नकब को लगाने की कोशिश की गई, जब भी किसी दर्स को पैदा करने की कोशिश की गई, अल्लाह के फज़ल करम से हमने और हमारे काबिरीन ने डट के मुकाबला किया। अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल करम से मौलाना मुफ्ती महमूद के साथ, शाह अहमद दुरानी के साथ हजरत अल्लामा शहीद भी मौजूद थे, हजरत हाफिज अब्दुल कादिर रोपड़ी भी मौजूद थे, मौलाना इब्राहिम कबीर पूरी भी मौजूद थे। और उससे पिछली नस्ल के अंदर जहाँ पर हमारे अकाबरीन ने मजमूई हैसियत से इस्लाम के अकाबरीन ने कादियानियत का रद्द किया, वहीं पर मेरे मसलक के अकाबरीन में से हजरत मौलाना मुतनाउल्लाह मरसरी भी मौजूद थे, हजरत मौलाना इब्राहिम मीर सियालकोटी भी मौजूद थे। और आज अल्लाह के फज़ल करम से उनके गुनाहगार बेटे आज इस मिशन की निकाबत का फरीज़ा अंजाम दे रहे हैं। हज़रात गिरामी का दौर हाथ कोई हो, हमने हमेशा शौकत हत्म नबूवत के ताबूस की बात की है। मियां साहब के दौर के अंदर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद ये था कि मियां साहब के दौर के अंदर ये तदबीर आई कि नेशनल फिजिक्स सेंटर का नाम जो है अब्दुल सलाम कादियानी के नाम पर रख दिया जाए। हज़रात गिरामी का उस वक्त आपका ये गुनाहगार भाई और बेटा मौजूद था। मैंने राजा ज़फ़रुल हक को ललकार के ये बात कही, राजा साहब जब तक हम जिंदा हैं ये काम नहीं होने देंगे। मैंने उस टेबल को खटखटाया और हामिद मीर ने कैबिनेट टॉप के अंदर मेरी इस तकरीर को चलाया जो आज भी तारीखी रिकॉर्ड है। हमने कहा कट तो सकते हैं, मर तो सकते हैं, लेकिन मुल्क के किसी बड़े तालीमी इदारे का नाम किसी मुनकर हत्म नबूवत के नाम पर इस्लाम का बेबाक सिपाही, इस्लाम का बेबाक सिपाही। हज़रात गिरामी कदर, और आज आपको ये बात भी बतला देना चाहते हैं कि जिस वक्त मुल्क की खजाने की चाबियां आतिफ मियां कादियानी के हवाले करने की नापाक जसारत की गई, अल्लाह के फज़ल करम से हमने फौरन से पहले उसको रोका, फौरन से पहले उसको टोका। और हज़रात गिरामी कदर, हमने इसके साथ साथ जब अक़लियती कमीशन के अंदर कादियानियों का नाम डालने की बात आई, हमने कहा जो कादियानी कुरान मजीद की आयात को नहीं मानते, सुन्नत नबी शरीफ को नहीं मानते, अहादीस तैयबा को नहीं मानते, आईने पाकिस्तान को नहीं मानते, अपने आप को मुर्तद और काफिर नहीं मानते, हज़रात गिरामी कदर उनको किसी कमीशन का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता। और आज हम ये बात दबांगे दोहल सरगोदा के अंदर कहने के लिए आए हैं कि ये इज्तिमा ऐन उन अय्याम में मुनक्किद हो रहा है जब कादियानी अपनी दावत के जाल को बुन रहे हैं और मुल्क के अंदर दावत इस्लाम के ऊपर पाबंदियों को आयद करने की बातें हो रही हैं। और बड़े मलफूफ अंदाज के अंदर 18 बरस से ज्यादा उम्र के इंसान को जो है सिर्फ उसको इस्लाम में दाखिल होने की इजाजत दी जाएगी, और वो भी कई शराइत के साथ। और 18 बरस से कम उम्र के इंसानों के ऊपर कबूलियत इस्लाम के दरवाजों को बंद किया जा रहा है। हज़रात गिरामी कदर, मुझे ईमानदारी से ये बात बतलाइए कि 18 बरस से कम उम्र का बच्चा जन्नत में नहीं जा सकता? क्या 18 बरस से कम उम्र का नौजवान जो है वो राह हिदायत में नहीं जा सकता? क्या 18 बरस से कम उम्र का जवान जो है वो फलाह के रास्ते पर नहीं चल सकता? हज़रात गिरामी कदर, अगर हमारे नौजवानों में से और हमारे बुजुर्गों में से सैयदना सिद्दीक ने जब इस्लाम को कबूल किया और खवातीन इस्लाम में से जब सैयद हदीयतुल कुबरा ने इस्लाम को कबूल किया, तो बच्चों में से सैयदना अली इब्न अबी तालिब ने इस्लाम को कबूल करके इस बात को साबित कर दिया कि इस्लाम की खिदमत के लिए उम्र की कोई कैद मौजूद नहीं है। आज सितम की बात है कि दावत इस्लाम को एक मखसूस तरीके से जुर्म बनाया जा रहा है और इस्लाम की दावत देने वालों को मुजरम बनाया जा रहा है। और कादियानियत के लिए दावत के दरवाजों को इंसानी हकूक की बुनियाद पर और हुर्रियत फिक्र और आजादी इजहार की बुनियाद के ऊपर खोला जा रहा है। हज़रात गिरामी कदर, में अपने भाई मौलाना अब्दुल रशीद हिजाबी, अपने भाई मौलाना सब्दैन नकवी, अपने चचा हाफिज आबद इलाही, अपने भाई हाफिज सलमान आजम की मौजूदगी के अंदर ये बात अला वजहिल बसीरत कह देना चाहता हूँ, जब तक अहले हदीस और अहले सुन्नत का एक फर्जंद भी जिंदा है, इस किस्म के बिलों को कूड़ेदान के अंदर डाल दिया जाएगा और इस्लाम के परचम को इंशाअल्लाह
حضرات گرامی اگر اپنی گفتگو کو منطقی طور پہ اختتام کے بڑھاتے ہوئے یہ بات بھی کہہ دینا چاہتا ہوں